ایمان، میرا پہلا سوال آپ سے قانونی حوالے سے ہے کہ پاکستان میں، کیونکہ آپ خود ایک وکیل ہیں، آپ لیگل سسٹم کو بہتر سمجھتے ہیں۔ آج کل پاکستان میں جو جے آئی ٹی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالے سے جو بنائی گئی ہے، یہ جے آئی ٹی، اس کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ جتنے لوگوں کو میں نے انٹرویو کیا ہے اپنے ٹی وی چینل کے حوالے سے، وہ جو ان کے مطابق جے آئی ٹی کا جو انویسٹیگیشن ہے وہ جسٹ صرف فیملی ممبران پہ ہوتی ہے، جو فیملی والے ہیں انہی پہ ان کی جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ فیملی والوں کو بار بار بلا کے نفسیاتی دباؤ دے کر بیان بدلنے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ ایف آئی آر فوج کے خلاف ہے کیا ہے، جس کے خلاف ایف آئی آر کیا ہے وہاں جا کر انویسٹیگیشن نہیں کرتے۔ تو اس حالت میں ایک تو یہ ہے کہ وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہیں، دوسرے کہ وہاں میرے پاس وکٹم ہیں ایسے ابھی جو موجود ہیں لسنروں میں موجود ہیں، کہ ان لوگوں کو مجبور کیا گیا ہے کہ آپ لوگ اپنی بیان بدلو اور ایف آئی آر فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف نہ کرو۔ تو ابھی سوال یہ ہے کہ قانوناً اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، کہ ہم اس کو کیسے درست کریں؟ کیا ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی ممبر جے آئی ٹی میں بٹھائیں، یا اقوام متحدہ سے اپیل کریں کہ وہ نمائندے اپنے اندر بٹھائیں، یا یہ ریاست کے اندر لیگل طریقے سے اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے السلام علیکم، اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا آج بات کرنے کا۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اس لیے بھی کیونکہ یہ بات آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے، جہاں مختلف جبری گمشدگیوں کے کیسز ایک ساتھ لگائے گئے ہیں چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں۔ تو ادھر بھی یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، اور پچھلی سماعت کے دوران جو کمیشن آف انکوائری ہے جبری گمشدگیوں کی، ان کے رجسٹرار صاحب آئے تھے، تو ان سے یہ سوالات پوچھے گئے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ 8,000 سے زیادہ کوئی آپ کے پاس کمپلینٹس آئی ہیں، اور اس میں سے جتنے لوگ آپ کہتے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز 200 سے زیادہ کوئی واپس آئی ہیں، یا جو لوگ واپس آئے ہیں ان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں اور وہ خود اپنی مرضی سے گئے تھے۔ تو جے آئی ٹی، پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو جے آئی ٹی ہے کمیشن آف انکوائری کی، اس کا کوئی پرپس نہیں سرو ہوتا، کیونکہ اس میں ملٹری انٹیلیجنس کے آفیشلز بیٹھے ہوتے ہیں، آئی ایس آئی کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے وہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ شخص ہمارے پاس ہے یا ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو پورا یہ جو کمیشن کا ایک سیٹ اپ ہے، اسے اگر ہم لیگل لینس سے دیکھیں تو یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، مثلاً کہ جب آپ کمیشن میں جاتے ہیں تو آپ کو وکیل لے کر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، یہ ایک پروہیبیشن ہے ان کے رولز میں کہ وکلا کو اجازت نہیں ہے، تو یہ تو سیدھی سادی آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہے۔ اسی طرح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مینٹل پریشر فیملیز پر ڈالا جاتا ہے، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ادھر کس طرح فیملیز کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ نہ صرف کہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیان واپس لیں، لیکن اگر وہ یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ ہمیں یا ہمارے جو لوڈ ون ہیں انہیں کسی فوجی ادارے نے اٹھایا یا کسی انٹیلیجنس ادارے نے اٹھایا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ثبوت دیں۔ اب جب ریاست خود اس پریکٹس میں ملوث ہے تو ریاست کے خلاف شہری کس طرح ثبوت دے سکتا ہے؟ تو جہاں تک لیگل پرسپیکٹو کی بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کمیشن کو غیر آئینی، غیر قانونی ڈکلیئر ہونا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور اسے ڈس بینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی مقصد نہیں سرو ہو رہا۔ اور ادھر جب فیملیز جاتی ہیں تو انہیں بہت ہیوملیٹ کیا جاتا ہے، انہیں بس تاریخ پہ تاریخ ملتی جاتی ہے، تو اس کا کوئی بالکل بھی پرپس نہیں سرو کرتا۔ تو اس کے بجائے کہ وہ ٹیکس کا پیسہ کھاتے جائیں اور کوئی کام نہ کر سکیں، مثلاً جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی لاشیں ہمیں ملی ہیں، تو آپ بتائیں کہ کس نے یہ لاشیں آپ تک پہنچائی ہیں، کس جرم میں یہ لاشیں آئی ہیں، مطلب ہے کس وجہ سے انہیں قتل کیا گیا تھا۔ تو یہ تو کوئی قانون نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اسے امیڈیٹلی ڈس بینڈ کر دینا چاہیے۔ کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں پاکستان میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ مسنگ پرسن ہے، کہ انسانوں کو لاپتہ کرنا، نہ صرف بلوچستان سے ہوتے ہوئے یہ سندھ کے پی کے اور پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور اس نے ایک اچھی بات کی بصیر صاحب نے، کہ اس کو قانون کا حصہ بنایا گیا، اور اس کو میں تھوڑا سا آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ایک پاکستان ایک ملک ہے، قانون ہے، وہاں نیشنل اسمبلی کے اندر آئینی ادارہ ہے، پارلیمنٹ کے اندر یہ اعلان ہوتی ہے کہ اس کو اتنے لوگ ہم نے ریلیز کیے ہیں۔ اٹ مینس کہ تم نے ریلیز کیے ہیں تو تم نے اٹھائے ہیں، تم اغوا کیا ہیں۔
تو کیا ایسا کوئی سزا یا ایسا کوئی اقدام اب تک نہیں بنتا کہ ان سے پھر یہ پوچھیں کہ یہ تھے کہاں پر 8 سال، 20 سال، 25 سال، 10 سال؟ تو ریلیز تو آپ نے کیے ہیں، تو اس کا مطلب آپ نے اٹھائے ہیں، اور ایک بھی کوئی ایف آئی آر پھر ان کے خلاف اس طرح کا نہیں ہوا ہے، اور یہ کیا ہے سب؟ جی جیسے بصیر صاحب نے ابھی یہ بات کی تھی جوڈیشری کے حوالے سے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بازیاب بھی ہو جاتے ہیں یا جو یہ کیسز چلتے ہیں، ان سچویشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سزا تو دور کی بات اس لیے ہے بیکاز وہی بات ہے جو بصیر صاحب نے کی کہ کلچر آف امپیونٹی ہے، اور اس کلچر آف امپیونٹی کو جوڈیشری نے بھی پرپیچویٹ کیا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اب سارا جو ہم کیس لا دیکھتے آ رہے ہیں، خاص کر کیونکہ جو ابھی جبری گمشدگیوں کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے ہوئے ہیں، اس میں چیف جسٹس صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہم اس کلچر آف امپیونٹی کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں۔ تو اس میں جو بریف میں ایک سبمٹ کری ہوں عدالت میں، ادھر یہی بات میں کہہ رہی ہوں کہ ہم نے اپنی عدالتوں کی طرف سے دیکھا ہے کہ انٹیریئر کو، ڈیفینس کو، ISI کو بھی ایک حد تک ایک اکاؤنٹیبلٹی کا وہ کانسیپٹ ہے، لیکن جو ادارہ ہے جو اس پریکٹس میں ملوث ہے، جو پاکستان کی فوج ہے، خاص کر اگر ہم انٹرنمنٹ سینٹرز اور بلوچستان اسپیسیفک بات کریں جہاں زیادہ فوج کی پریزنس ہے، تو اس ادارے کی آج تک اکاؤنٹیبلٹی احتساب نہیں ہوا با۔ تو میری یہی سبمیشن ہے ادھر کہ ہمیں اس ادارے کو، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو عدالت میں سمن کر کے اس پر بیان دینا ہو کہ کس طرح یہ لوگ واپس آ رہے ہیں اگر انٹرنمنٹ سینٹرز میں، کیونکہ کمیشن آف انکوائری جو ہے جبری گمشدگیوں کی، اس نے بھی کہا ہے کہ کوئی آئی تھنک 900 یا کوئی 933 لوگ تھے جو انٹرنمنٹ سینٹرز میں تھے۔ تو انٹرنمنٹ سینٹرز کون چلاتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے فوج چلاتی ہے، تو ان کا احتساب اس حوالے سے ہونا ضروری ہے۔ ایک اور پوائنٹ میں ادھر ایڈ کروں گی کیونکہ بات ہو رہی تھی ریجنل کورٹس کی۔ یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ پچھلے 5-6 سالوں میں ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کہ جو انٹر امریکن کورٹ آف ہیومن رائٹس کا جو جورسپروڈنس ہے اور جو یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس کا جو جورسپروڈنس ہے، اس کا حوالہ دیتے ہوئے جبری گمشدگیوں کا جو ایک اسپیشل نیچر ہے اسے ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا اگزامپل کہ جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جہاں ریاست خود ملوث ہوتی ہے، ادھر ٹریڈیشنل جو ایک اسٹینڈرڈ آف پروف ہوتا ہے اسے فلفل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انٹر امریکن کورٹ آف ہیومن رائٹس کی طرف سے یہ جورسپروڈنس آیا ہے ویلاسکیز روڈریگز ورسز ہانڈیورس کیس میں، کہ ایک 2 اسٹیپ اپروچ بنایا جائے جس کے ذریعے اس مسئلے کو سالو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ جو شخص لا رہا ہے اس کمپلینٹ کو یورپین انٹر امریکن کورٹ میں، انہیں یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ ایک ایک پیٹرن جو ایگزسٹ کرتا ہے یہ اس میں فال کرتا ہے جبری گمشدگی کا کیس، اور دوسرا کہ ریاست شاید خود ملوث نہ ہو لیکن اس پریکٹس کو برداشت کرتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی اب ہمارے جورسپروڈنس میں آ رہی ہیں، لیکن جو ایک پریسنگ ایشو ہے، جو فوج کا احتساب کی ہم بات کرتے ہیں، وہ ابھی تک نہیں ہوا اور اسے ہونا بہت ضروری ہے۔